اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کا نام لے کر سورۃ الملک کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید میں جو تبارکہ سے شروع ہوتی ہیں؟ 2 صورتیں ہیں قرآن مجید کی جو کہ تبارکہ کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، ایک سورہ فرقان ہے اور ایک سورہ ملک ہے۔ سورہ فرقان میں یہ جو تبارکہ کا لفظ ہے کم از کم 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے سورہ فرقان کے اندر، اور یہاں پر بھی 1 مرتبہ آ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو سورہ مبارکہ ہے رات کو سونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کا معمول تھا، تو کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور کوشش اسی وقت صحیح ہو سکے گی جب یہ ہمیں حفظ بھی ہو، تو پہلے تو اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں اور پھر اس کو اپنے معمول میں لے کر آئیں رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا۔ اچھا جی، تو پہلی جو آیت ہے ہماری وہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں جو تبارک کا لفظ ہے مادہ اس کا آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے جی، با، را اور کاف، نصرہ سے آتا ہے مجرد میں نا، اور اس کا باب نصرہ میں اس کے معنی ہوتے ہیں بیٹھنے کے، باب نصرہ میں اس کے معنی بیٹھنے کے ہوتے ہیں۔ البتہ یہاں پر یہ باب تفاعل سے آیا ہے اور باقی جگہوں پر بھی جو آیا ہے وہ باب تفاعل ہی سے آیا ہے، تو باب تفاعل میں اس کے معنی ہوتے ہیں برکت والا ہونا۔ برکت ان کا جو لفظ ہے وہ بیسیکلی اس کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں نا، وہ ہے بنیاد طور پر کسی شے میں خیر کی زیادتی ہونا، یا کسی شے میں خیر الہی ثابت ہونا۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو برکت کا لفظ ہے اس کی نسبت قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی کی گئی ہے تبارکہ یا سے جو بھی آیا ہے وہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف آیا ہے، یعنی صرف اللہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ معلوم ہوا یعنی برکت جو ہے نا وہ کلیتاً اللہ ہی سے متعلق شے ہے، اللہ تعالیٰ ہی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے، اس برکت کی نسبت جو ہے وہ کسی اور کی طرف نہیں کی گئی، لہذا تبارک اللہ رب العالمین آیا ہو، اور ایک جگہ آیا بوری کا، بوری کا ماضی مجہول کا صیغہ ہے باب مفاعلہ سے۔ برکت کے جو بھی پہلو یہاں پر آ رہے ہیں وہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ہے باب تفاعل سے ماضی کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ باب تفاعل میں پہلا صیغہ بنتا ہے تفاعلہ، تفاعلہ، تو تفاعلہ میں بارہ کاف ڈالیں گے تو بنے گا تبارکہ، تو اس کے معنی لفظی تو ہوں گے وہ برکت والا ہوا۔ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں دعا کا مفہوم بھی ہوتا ہے، سورہ لہب میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا، تو اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ برکت والا ہو، وہ برکت والا ہو، یعنی دعائیہ انداز میں یہ بات آ سکتی۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے تبارک کا جو ہے نا ہمارا فعل ہے، اور الذی بیدہ الملک یہ پورا صلہ موصول مل کر جو ہے نا اس فعل کا فاعل بن رہا ہے۔ الذی بیدہ الملک کو اگر ہم دیکھیں تو الذی ہمارا اس میں موصولہ ہے، اس کے بعد بی کا حرف جار ہے، اور اس کی وجہ سے یدی ہی میں جو یدی کا لفظ ہے وہ مجرور بھی ہو گیا، اور پھر یہ مضاف بھی ہے، اور ہی کی جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گی۔ الملک جو ہے نا یہ بنیادی طور پر ہے مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر ہے، اور بیدی ہی یہ پورا مل کر، یعنی یہاں میں اگر لکھ دوں خبر مقدم ہے،
تو بیدی ہی یوں سمجھے کہ یہاں اگر میں لکھ دوں ادھر تو آپ کچھ ایسا سمجھ میں آ جائے، بیدی ہی جو ہے وہ خبر ہے، اور الملک جو ہے وہ مبتدا ہے، اور الذی بیدہ الملک یہ پورا جو وہ فائل بن رہا ہے تبارکہ کا۔ الذی ہمارا اس میں موصولہ ہو گیا، بی حرف جار ہے، ید اس کی وجہ سے حالت جر میں آ گیا، ہی کی ضمیر اس کے ساتھ لگ گئی تو یہ مضاف مضاف الیہ بن گئے، اور بی یدی ہی یہ خبر مقدم ہے، اور الملک یہ مبتدا ہے جو بعد میں آیا۔ یعنی نارمل ترتیب یوں ہوتی کہ الملک بیدی، الملک بیدی، یعنی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے۔ الذی الملک بیدی وہ بادشاہت جس کے ہاتھ میں ہے، ابھی ترجمہ ہوگا الذی بیدہ الملک وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ الملک پر جو لام لگا ہوا ہے یہ ہے لام جنس، کیونکہ اگر اس کو ہم صرف لام تعریف والا لیں گے تو معلوم ہوگا کہ کوئی خاص بادشاہت ہے جو اللہ کے لیے، تو وہ خاص بادشاہت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ بادشاہت کی تمام جنس جو ہے وہ سب کی سب اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے اس کا ترجمہ ہوگا تمام بادشاہت، کل بادشاہت۔ جیسے الحمد میں آتا ہے نا الحمد للہ رب العالمین، تو وہاں بھی حمد پر جو ال لگا ہوا ہے وہ یہی لام جنس ہے، یعنی تمام طرح کی تعریفیں، کل تعریفیں، کہ اگر وہاں بھی ہم ال کو لام تعریف والا مانیں گے تو پھر ہوگا کہ کوئی خاص قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، پھر سوال ہوگا کہ باقی کس کے لیے ہیں، نہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ ایسے ہی الملک پہ لام جنس ہے، یعنی تمام طرح کی بادشاہت، کل بادشاہت وہ اللہ کے لیے۔ یہ یہاں تک یہ جو ہے نا یہ جملہ فعلیہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں تبارک کا فعل ہے اور الذی بیدہ الملک یہ فاعل ہے۔ اب وہ جو فاعل ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو صلہ اور موصول آ رہا ہے، اور جو صلہ ہے وہ خود اپنی جگہ پہ جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا جی، پھر آگے ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ واو عطف کا ہو گیا جی، یعنی ایک تو الذی بید الملک ہے اور کیا ہے، اور وہ آگے مزید بات بیان ہو رہی ہے۔ ہوا علی کل شیء قدیر میں آپ دیکھیں گے تو ہوا کیا ہو جائے گا جی، ہمارا مبتدا ہو جائے گا، بالکل صحیح، اور اس کی خبر کیا ہو جائے گی، اس کی خبر ہے قدیر۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پیش لگا ہوا ہے ادھر، حالانکہ اس پہ تو دو پیش ہونے چاہیے تھے، ایسا کیوں ہو گیا بھائی؟ ایسی آپ لوگوں کے لیے چھوٹا سا سوال ہے جی۔ نون قطنی ایکچولی یہ قدیر ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر آپ اوپر دیکھیں نا یہاں پہ چل کے یہ دیکھیں، یہ آگے آپ کو نون قطنی دکھ رہا ہے، تو یہ ایکچولی اس طرح سے اگر کوئی ملا کے پڑھے گا تو کیا ہوگا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔ تو ایکچولی یہاں پر تنوین ہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اگر تنوین کے بعد ال آ جائے، تنوین کے بعد اگر ال آ جائے تو نون قطنی جو تنوین ہے اس کے نون کو ظاہر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس کو کنفیوز کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا پڑھنا کیسے ہے، لہٰذا اگر کسی ایسی آیت سے وہ شروع کرتے ہیں، یعنی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پہ ختم کریں گے تو اس آیت کو وہ پڑھنا شروع کریں گے نِلَّذِی سے، نِلَّذِی، بھائی نِلَّذِی نہیں پڑھا جائے گا، پھر یہ صرف الذی پڑھا جائے گا، الذی خلق الموت والحیات۔ تو یہ جنہوں نے تھوڑی سی بھی گرامر پڑھی ہو نا، تھوڑا سا سمجھا ہو تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے، ورنہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ نون قطنی کہاں سے آ گیا اور کیا ہے۔ چلیے بہرحال، تو یہ صحیح جو لفظ یہاں اگر ہم توڑ دیں گے اس کو تو یہ صحیح لفظ قدیر ہی ہے، اور علی کل شیء جو ہے اس کو ہم کہیں گے متعلقہ خبر، ٹھیک ہے؟ اور علی کل شیء کو اگر میں آپ کو الگ سے دکھا دوں یہاں پہ، علا کیا ہے ہمارا حرف جار، اس حرف جار کی وجہ سے کلی جو ہے وہ مجرور ہو گیا ہے اور ساتھ میں یہ مضاف بھی بن گیا ہے، ان جو ہے وہ مضاف الیہ۔ قدیر جو ہے یہ اسم المبالغہ ہے، فعیل کے وزن پہ، یعنی مسلسل قدرت والا، یا آسان ترجمہ ہوتا ہے خوب
قدرت والا. اور یہ جو ہوا کی ضمیر ہے یہ کون سا صیغہ ہے بھائی؟ ضمیر منفصلہ ہے یہ, اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے نا. اور یہ ہوا کس کے لیے استعمال ہوا یہاں پہ؟ جی اللہ کے لیے. یہ کلی شیئن کا اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو چیز کا کل ہے نا, شے کا کل. لیکن آپ اردو زبان میں ہاں اردو زبان میں جو ہے نا وہ ہر شے, اس میں جو کل کا لفظ ہے نا یہ ہمیشہ مضاف بن کر ہی آتا ہے, یہ آپ نوٹ کر لیجئے. اگر اس کا مضاف الیہ نہیں ہوتا, جب اس کا مضاف الیہ نہیں ہوتا تو اس کو پھر محذوف مانا جاتا ہے, اور جب اس کا مضاف الیہ نہیں ہوتا تو پھر اس پر تنوین آ جاتی ہے مضاف الیہ نہ ہونے کے عوض. ورنہ ہمیشہ جو ہے یہ کل کا لفظ مضاف ہی بن کر آتا ہے, تو جب یہ مضاف ہوگا تو اس سے اگلا والا لفظ آپ کو ہمیشہ مضاف الیہ ہی ملے گا. تو کلی شعین ہر چیز, کلکم تم سب, کل الناسی تمام انسان وغیرہ وغیرہ, تو اس طرح سے یہ بنتا ہے. تو یہ چیز ہو گئی, یہ چیز ہو گئی. ترجمہ کر لیں جی پورا آیت کا ترجمہ کریں. برکت والا ہوا وہ جس کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے, اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. یہ پوری طرح کا ترجمہ اصل میں مبالغے کو میں نے ظاہر کرنے کے لیے کیا. سیاحت شروع کر رہے ہیں. اس میں الذی جو ہے, الذی جو ہے وہ اس میں موصولہ ہو گیا. خلق الموت والحیات میں خلق ہمارا فعل ہے, الموتا یہ مفعول ہے, بیچ میں واو پھر عطف کا ہے, اور الحیات پھر دوبارہ مفعول ہے. اچھا جی, اس میں جو ہمارے پاس خلقہ ہے مادہ بالکل واضح ہے, خا لام اور قاف, اور یہ باب نصر سے آتا ہے جی, اور اس کے معنی بیسیکلی پیدا کرنا, تخلیق کرنا. تو یہاں پہ یہ ماضی کا پہلا ہی صیغہ ہے, واحد مذکر غائب, فعل کے وزن پہ خلقہ, اور اس کا فائل جو ہے وہ اس کے اندر ہی ہے. تو خلقہ جو ہے وہ فعل بھی ہے اور ساتھ میں اس کے اندر فائل بھی ہے. تو الذی خلق الموت والحیات, موت کے معنی بھی معلوم ہے اور حیات کے معنی بھی معلوم ہے, اور دونوں نصب میں ہے مفعول ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, الذی خلق الموت والحیات کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو. اچھا جی, کس لیے پیدا کیا وہ اب آگے بیان ہو رہا ہے. لیبلوکم, لیبلوکم کو اگر ہم کھولیں تو لی ہمارا جو ہے یہ ناصب مضارع ہے, اور یبلوا جو ہے وہ اس کی وجہ سے مضارع منصوب کا فعل ہو گیا, اور کم جو ہے وہ اس کا مفعول بن کے آ گیا. اور یہ یوں کہے کہ یہ مفعول اول ہے یبلوا کا, اور اس کا مفعول ثانی جو ہے وہ پھر یہ پورا جملہ ہے. اس جملے پہ بھی بعد میں بات کریں گے, پہلے بس میں لکھ دوں یہاں پہ اس کو. پورا جملہ مفعول ثانی ہے. تو اس میں اب دیکھ لیتے ہیں یبلوا جو ہے یہ کیا چیز ہے. یبلوا کا مادہ ہے جی با لام اور واو, یہ باب نصرہ سے آتا ہے, اور اس کا مصدر جو ہے وہ بلاءن بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں آزمانا یا چھانٹ چھانٹ کر الگ کرنا, اور یہ مضارع میں پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. اب نصرہ میں مضارع کا پہلا صیغہ بنتا ہے یف او
لو، یفعلو بنتا ہے، یفعلو کے وزن میں با لام واو ڈالیں کیا بنے گا؟ یب لو وو، لیکن جب ہم لی لگائیں گے، لی جو کہ ناصب مضارع ہے، تو اس کی وجہ سے واو جو کہ لام کلمہ ہے اس میں ہمارا زبر آ جائے گا، لیبلوا، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا تاکہ وہ آزمائے، تاکہ وہ آزمائے، اور کم اس کا مفعول ہے تو تاکہ وہ آزمائے تمہیں۔ پھر ہے ایکم احسن عملا، ایکم جو ہے یہ اصل میں ہے ایو، اور جو کہ مضاف ہے، اور کم جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ بنتا ہے۔ جو ایو کا لفظ ہے یہ مضاف بن کے ہی آتے ہیں، اگر کبھی اس کا مضاف الیہ غائب ہوگا تو وہ معذوف مانا جائے گا، ٹھیک ہے، ایکم، اور یہ ایکچولی اس میں استفہام کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایکم جو ہے یہ مل کر پورا ہمارا مبتدا بن جائے گا، اور احسنو یہ ہے بیسیکلی اسم التفضیل، اور اس کے ساتھ جو عملاً ہے نصب میں ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے بھائی؟ یہ ہے تمیز، اسم التفضیل کے ساتھ عام طور پہ تمیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ یعنی اسم التفضیل اور تمیز مل کر جو ہے یہ سمجھے کہ خبر بن جائے گی، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور یہ جو جملہ اسمیہ ہے ایکم احسن عملا، یہ یبلوا کا مفعول ثانی بن گیا، جیسے میں نے یہاں پہ آپ کو بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسم التفضیل کا جو وزن ہے وہ ہمارے پاس ایک ہی وزن ہے، اور وہ ہے افعلو، مذکر میں افعلو کا وزن اس میں استعمال ہوتا ہے، تو افعلو میں جب ہم ہا سین اور نون ڈالیں گے تو یہ بن جائے گا احسنو، اور احسنو کیونکہ اسم التفضیل ہے تو مطلب ہوگا سب سے اچھا، سب سے اچھا۔ اس کا ترجمہ بہت اچھا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں ایکچولی وہ سپرلیٹو ڈگری اور کمپیریٹیو ڈگری استعمال ہو رہی ہوتی ہے، تو یہاں پر بہت اچھا جو ہے نا وہ اسم المبالغہ کا صیغہ ہوگا، سب سے اچھا یا زیادہ اچھا، یہ جو ہے نا ترجمہ صحیح ہو جائے گا۔ اور عملاً ہے تو کیا ہو جائے گا؟ عمل کے اعتبار سے۔ ایو جو ہے یہ ایون، یہ چونکہ اس میں استفہام بھی ہے لہذا کون کیا اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، یہ ہو جائے ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ اب یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا اکثر عملا کہ تم میں عمل میں زیادہ کون ہے، بلکہ یہ کیا ہے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ تو حسن عمل اور کثرت اعمال یہ ذرا الگ چیزیں ہو جاتی ہیں نا، ہو سکتا ہے ایک آدمی کے پاس کثرت ہو اعمال کی لیکن وہ اعمال دکھاوے کے ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اعمال جو وہ خلاف سنت ہوں تو ان اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جب احسن کہہ دیا عمل کو تو خوبصورت بھی ہے، اچھا بھی ہے، اور یہ یقیناً وہی عمل ہوگا جو کہ اللہ کو راضی کرنے والا، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انجام دیا گیا ہوگا، تو یہ ایک باریک سا نقطہ اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اچھا جی یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو واو ہمارا پھر عطف کا آ جائے گا، یہ پچھلی جو ہے نا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ بات جڑ رہی ہے، ہوا جو ہے وہ ہوا مبتدا ہو جائے گا، اور العزیز اور الغفور جو ہے وہ خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ یا تو یوں کریں کہ ہوا کو مبتدا مانے اور العزیز اور الغفور کو خبر مانے، یا پھر یہ کریں کہ اس سے پہلے اللہ کا جو لفظ ہے اس کو مبتدا مانے اور العزیز اور الغفور کو خبر مانے،
اور ہوا جو ہے اس کو متعلقہ ضمیر کے طور پر لیں، اور پھر یہ پورا حصر کا اسلوب بن جائے گا۔ جی تمیز کیا ہے؟ تمیز اصل میں جہاں کہیں کوئی الجھن ہوتی ہے، کوئی کنفیوژن ہوتی ہے، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے جو لفظ ہم لے کر آتے ہیں اس کو تمیز کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر صرف یہ بات ہوتی کہ ایکم احسنو، تو ترجمہ ہوتا ہے کہ تم میں سے اچھا کون ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھائی کس اعتبار سے اچھا، کس پہلو سے اچھا؟ کیا شکل و صورت کی بات ہو رہی ہے، کیا مال و دولت کی بات ہو رہی ہے، اولاد کی بات ہو رہی ہے، کس چیز میں اچھے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اس عملاً کے لفظ نے آ کر اس کنفیوژن کو دور کر دیا، اور اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں اس کو ہم تمیز کہتے ہیں، اور یہ اکثر اسم التفضیل کے ساتھ ہی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہوتی ہے تمیز۔ تو جناب یہ ہے جی، تو اکثر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں لغت کے ماہر، انہوں نے ہوا کوئی مبتدا اور العزیز اور الغفور کو خبر مانا ہے، اور بعض نے جو ہے وہ یہ بات بھی بہرحال کی ہے کہ اس کو اس طرح سے لے لیا جائے۔ اور العزیز، اور ہمارے پاس مبالغے کے صیغے ہیں۔ العزیز یہ عین زا اور زا مادے سے فعیل ان کے وزن پر آئے گا، فعیل ان کے وزن پہ عزیزن، اور الغفور جو ہے وہ کس وزن پہ آ رہا ہے؟ غین فا را سے فعولن کے وزن پہ، غفور۔ تو عزیز کے معنی ہوتے ہیں ایسی ہستی کہ جس کے اختیار پر کوئی لمٹ نہ ہو، ہے نا، لامحدود اختیارات والا، یا یہ کہ اس کے اختیار پر کوئی قدغن نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو اس لیے آسان سا ترجمہ اس کا غالب بھی کر دیا جاتا ہے، یا اس کا ترجمہ جو وہ زبردست بھی کیا جاتا ہے، اور غفور مطلب بہت بخشنے والا۔ تو اس کا ترجمہ ہم یوں کر لیں گے، اور وہ ہی بخشنے والا ہے۔ تو اگر ہم اس کو پوری آیت کے ترجمے کی طرف جائیں تو یہاں پر ہم ہو جائے گا، وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا ہے عمل کے اعتبار سے، اور وہ ہی غالب بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آیا ترجمہ؟ آگے بڑھتے ہیں جی، آیت نمبر 3۔ یہاں پھر ہمارے پاس الذی آ گیا، جو کہ اس میں موصولہ ہو جائے گا۔ خلق سبع سماوات طباقا میں خلق جو ہے یہ ہمارا کیا ہے جی؟ فعل، اور اس کے اندر ہی اس کا فاعل بھی ہے۔ اچھا، سبع سماوات میں یہ جو سبع ہے یہ ہمارا مضاف بن رہا ہے، اور سماوات جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور طباقاً جو ہے وہ حال بیان ہو رہا ہے آسمانوں کا۔ ٹھیک ہے، تو خلقہ کو تو ہم نے اوپر دیکھ لیا ہے، سبع سماوات، یہ اصل میں یہاں آ گئی ہے گنتی، اور گنتی کے بارے میں یوں سمجھیے کہ عربی زبان میں جو سب سے مشکل ایک چیز ہے وہ ہے گنتی۔ عربی زبان میں جو گنتی ہے اور اس کے ساتھ پھر وہ چیز شامل کرنا جس کو گنا جا رہا ہو، تو یہ دونوں چیزیں بیسیکلی کہلاتے ہیں عدد اور معدود۔ تو ایک ہوتا ہے عدد یعنی وہ نمبر، اور معدود ہوتی ہے وہ چیز جس کو گنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ عدد اور معدود مل کر جو ہے نا یہ ایک طرح سے ہمارا مرکب عددی بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ مرکب عددی۔
فی الحال جو عدد ہمارے سامنے ہے ہم اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں، وہ آپ کو میں اصول بتا دیتا ہوں، اور وہ ہے بیسیکلی 3 سے لے کر 10 تک. 3 سے لے کر 10 تک کا جو اصول ہے گنتی کا اور جس کو گنا جا رہا ہے اس کا، وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں ابھی. تو اس میں اصول یہ ہے کہ جو معدود ہوگا، معدود جو ہوگا وہ جمع میں آئے گا، جمع میں مضاف الیہ بن کر آئے گا، جمع میں آئے گا اور مضاف الیہ بن کر آئے گا. اور جو عدد آئے گا وہ معدود کی جنس کے مخالف ہوگا. تو 3 سے لے کر 10 تک کے لیے یہ اصول ہے کہ جو معدود جس کو گنا جائے گا وہ جمع میں آئے گا اور مضاف الیہ بن کر آئے گا، اور جو عدد آئے گا وہ معدود کی جنس کے مخالف ہوگا، بلکہ اس سے پہلے یوں کر لیے کہ مضاف بنے گا اور معدود کی جنس کے مخالف ہوگا. اب اگر اس کو کچھ مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں تو اگر مجھے کہنا ہے مثال کے طور پہ 3 قلم، تو قلم کی جمع کیا ہے جی اقلام. تو یوں سمجھیے کہ اقلام کو جو ہے وہ ہم نے مضاف الیہ بنا دینا، مضاف الیہ جر میں آئے گا نا. اور اس سے پہلے 3، اب قلم جو ہے وہ کیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اچھا، اس میں یہ بھی نوٹ کر لیے کہ جنس کا تعین کرتے ہوئے ہم اس کے واحد کو دیکھیں گے، جمع کو نہیں دیکھیں گے، اس کے واحد کو دیکھیں گے کہ وہ واحد میں کیا ہے، واحد میں مذکر ہے یا واحد میں مؤنث ہے. تو قلم کا لفظ واحد میں مذکر ہے، تو جب یہ قلم مذکر ہے تو 3 کا جو عدد آنا چاہیے وہ مؤنث والا آنا چاہیے. تو مؤنث میں جو 3 کی گنتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، ثلاثۃ. اور مضاف الیہ ہو جائے گا اقلامن. تنوین کیوں نہیں لگائی ہم نے؟ کیونکہ ثلاثۃ جو ہے وہ مضاف بن رہا ہے، ثلاثۃ کو ہم نے مضاف بنایا ہے، اس لیے اس کی تنوین بھی نہیں ہے اور ال بھی نہیں لگا ہوا. اور اقلامن جو ہے وہ جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ ہو گیا ثلاثۃ اقلامن. اچھا، اب اگر اسی طرح سے مجھے کہنا ہو 5 جنتیں، تو بتائیں جی کیا بنے گا؟ اس کے ساتھ جو عدد لگے گا وہ مذکر والا لگے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جنت جو ہے وہ مؤنث ہے، اس کے ساتھ جو عدد لگے گا وہ مذکر والا بغیر گول تاکہ. اور پھر جنت کی جمع ہے جنات، یہ ہو جائے گا خمس جنات. خمسطو نہیں، خمسطو تو کسی مذکر کے ساتھ لگے گا، خمسو لگائیں گے کیونکہ آگے ہمارا معدود جو ہے وہ مؤنث ہے. تو یہ جو اس میں ہوتی ہے نا مذکر مؤنث کا خیال رکھنا، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ایک مشکل ٹاپک ہے ہمارے لیے. جی خمسو جنات. چلیے ایک اور آپ کے لیے جی 7 گائیں، اور یہ قرآن مجید میں آیا ہوا بھی ہے نا سورہ یوسف کے اندر. تو یہ بنے گا جی ہمارا سبع بقرات، سبع بقرات. تو یہاں پر اب یہ دیکھیں آپ 7 آسمان، 7 آسمان کی جو جمع جو بنے گی عربی وہ کیا ہو جائے گی؟ سبع سماوات. اچھا، سوال یہ کہ یہاں پہ سبع کیوں ہے، یہاں زبر کیوں ہے؟ یہ مفعول بن کے آ رہا ہے، خلا کا جو ہمارا فعل اور فاعل ہے، یہ سبع سماوات جو ہے یہ مفعول بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے حالت نصب میں ہے. چلیے لفظ رہ گیا طباقن. تو طباقن کا مادہ ہے یہ طا با اور قاف، یہ آتا ہے واو سمیہ سے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی پہ در پہ ہونا. طباق کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی بے ہنگم اور بکھری ہوئی صورت میں نہیں، بلکہ ایسی عمدگی سے ترتیب دیے گئے کہ ایک دوسرے کے اوپر منطبق نظر آتے ہیں. تو یہ طباقن کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے. تو طباقن
ہمارا حال ہے، اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم کچھ یوں کر لیں گے کہ در تہ ہوتے ہوئے، حال کا مفہوم بھی اس میں لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک اگر ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا، وہ جس نے پیدا کیے یا بنائے 7 آسمان تہ در تہ ہوتے ہوئے۔ آگے بڑھتے ہیں پھر، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، یہ جو ما ہے یہ نافیہ بھی مانا گیا ہے اس کو، اور اس کو استفہامیہ بھی مانا گیا ہے۔ ترا جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہے یہ، مادہ کیا ہوگا جی ترا کا، گزر چکا ہے یہ لفظ، ہم نے سورہ فیل میں پڑھا تھا، اس کا مادہ ہے را، حمزہ اور یا، اور یہ آتا ہے باب فتحہ سے، اور اس کا مصدر بھی آپ کو بتایا تھا، بنتا ہے رؤیتن، اور معنی ہوتے ہیں دیکھنا، غور کرنا، خیال کرنا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ جو ترا ہے یہ مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باب فتح میں واحد مذکر حاضر کا وزن ہے تفعلو، تفعلو، تفعلو میں ہم یہ را حمزہ یا ڈالیں تو کیا بن جائے گا جی، تر آیو، تر آیو۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حروف علت ہوتے ہیں وہ بڑے جانثار ہوتے ہیں، اور اگر ان کے پیچھے والا حرف خالی ہو تو وہ اپنی حرکت پیچھے دے دیتے ہیں۔ تو اب حمزہ حرف علت تو نہیں ہے، لیکن اسے بھی جو ہے وہ یہ جوش چڑھتا ہے کہ یہ کام میں بھی کر کے دیکھوں، میرے پیچھے والا حرف جو ہے وہ را خالی ہے اور میں حرکت لے کے بیٹھا ہوں، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ حمزہ کیا کرتا ہے، اپنی حرکت پیچھے دے دیتا ہے۔ جب حمزہ نے اپنی حرکت پیچھے دی تو حرف علت جب حرکت پیچھے دیتا ہے تو وہ سروائیو کر جاتا ہے، برقرار رہ جاتا ہے، لیکن جب حمزہ اپنی حرکت پیچھے دے دیتا ہے تو پھر حمزہ سروائیو نہیں کر پاتا اور وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ تو یہ لفظ پھر بن جاتا ہے ترایو، کیا بن جاتا ہے یہ، ترایو۔ اور ترایو کے لفظ کو جب آپ دیکھیں گے تو یا سے پہلے کیا آ گیا ہے اب، زبر، اور زبر کی دوستی کس سے ہے، الف سے، لہٰذا اس یا کو پھر ہم الف میں بدل دیتے ہیں، اور اس کو بدلنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا کو لکھا رہنے دیتے ہیں، لیکن ہم یا کو پڑھتے نہیں، ہم پڑھتے الف کو ہیں، یعنی اگر اس کو دوسرے انداز میں لکھا جائے تو یہ کچھ یوں لکھا جائے گا ترا، لیکن قرآن مجید کا رسم الخط خاص اس میں اس کو اسی طرح سے لکھا گیا ہے کہ ترا۔ تو ترا کا مطلب ہو جائے گا تم دیکھتے ہو، اور ما ترا کا کیا مطلب ہو جائے گا، تم نہیں دیکھتے، اگر تو ما نافیہ لیا جائے، اور اگر ما استفہامیہ لیا جائے تو ہوگا کیا تم دیکھتے ہو، یہ دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ فی خلق الرحمن، فی جار ہے، اور اس کی وجہ سے، اس جار کی وجہ سے خلقی جو ہے وہ مجرور ہو گیا، لیکن ساتھ میں پھر وہ مضاف بھی ہے، اور الرحمن اس کا کیا بن رہا ہے جی، مضاف الیہ۔ فی خلق الرحمانی آسان سا ہے، رحمان کی تخلیق میں، پھر ہے جی من تفاوتن، من کیا ہے، حرف جار ہے، اور تفاوتن جو ہے وہ مجرور ہو گیا۔ تفاوت کیا مادہ ہوگا جی تفاوت کا، فا واو تا، مجرد میں یہ باب نصرہ سے آتا ہے، اور فوتن جو ہے اس کا مصدر بنتا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی چلے جانا، ضائع ہو جانا، کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا بندہ، یعنی وہ بندہ چلا گیا، ہاتھ سے چلا گیا، اس طرح کے معنی۔ البتہ یہ یہاں جو تفاوت ہے یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، باب تفاعل کا مصدر تفاوت،
چلیے تفاوتن ہے رفع میں، اور جر میں آ جائے گا تو من کی وجہ سے جر میں آ گیا تو تفاوتن ہو جائے گا، اور اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں بے ضابطگی کے یا فرق۔ اب تفاول میں تفاوت کے معنی بے ضابطگی یا فرق کے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو من آیا ہے نا، اس کو اگر آپ کبھی گرامر کی کتابوں میں دیکھیں گے تو علماء نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ من زائدہ ہے۔ زائدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جر تو دے رہا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ من زائدہ یعنی جر تو دے رہا ہے لیکن اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ من زائدہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ من آتا ہے بیسیکلی کسی نکرہ کو مزید وسعت دینے کے لیے۔ کسی نکرہ کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو من آیا ہے نکرہ کو مزید وسعت دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو تفاوت کا مطلب ہوگا بے ضابطگی یا کوئی بے ضابطگی، تو من تفاوتن اس کو مزید جو ہے وہ وسعت دے دے گا، یعنی کسی طرح کی بے ضابطگی۔ اس کو مثال سے اگر میں سمجھاؤں تو سورہ بقرہ کی ایک آیت کو میں بطور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن یہاں الفاظ ہیں وما ہم بضارین بہ من احد، اگر یہ من نہ ہوتا حالت نصب میں ہوتا، کیونکہ یہ ضارینا کا مفعول بنتا ہے، یعنی پھر ہوتا وما ہم بضارین بہ احدن، لیکن من کی وجہ سے جر میں آ گیا۔ بہرحال یہاں احدن کو نکرہ رکھا گیا لیکن اس سے پہلے من لایا گیا، تو اس احدن میں مزید وسعت پیدا ہو گئی۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا اور وہ نہیں ہے نقصان پہنچانے والے اس سے، یعنی اس جادو سے، من احدن کسی ایک کو بھی۔ اگر صرف احدن ہوتا تو مطلب ہوتا کسی کو، لیکن من احدن میں اس میں اور زیادہ وسعت جو ہے وہ پیدا ہو گئی، کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے۔ یہاں پر بھی اگر یہ من نہ ہوتا تو یہ ہوتا حالت نصب میں، یعنی پھر ہوتا ما تری فی خلق الرحمن تفاوتن، یہ ہوتا تفاوتن، ٹھیک ہے۔ لیکن من کی وجہ سے یہ جر میں آیا، اور من نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس میں اور وسعت پیدا کر دی، یعنی کسی طرح کی بے ضابطگی، کسی طرح کی بھی بے ضابطگی۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے جو بن جائے گا۔ تو میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو یہ ہو جائے گا تم نہیں دیکھتے رحمان کی تخلیق میں کسی طرح کی بے ضابطگی، یہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا تم دیکھتے ہو رحمان کی تخلیق میں کسی طرح کی بے ضابطگی؟ یہ دونوں طرح سے ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ چلیں اس کو یہیں پر رکھتے ہیں جی، انشاءاللہ پھر کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔